لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. سورہ عادیات ہے اور مکی صورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. عادیات یہ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عادیات کے معنی رکھا کہ ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اور کہا ذبحا. ذبحا کے معنی ہوتا ہے بعض کے نزدیک ہانپنا اور بعض کے نزدیک ہنہنانا. مراد وہ گھوڑے ہیں جو ہانپتے یا ہنہناتے ہوئے جہاد میں تیزی سے دشمن کی طرف دوڑتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی کہا فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم. یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ موریات کے معنی تو آگ نکالنے والے، اور قدح کے معنی میں ہے سخت چلنے میں گھٹنوں یا ایڑیوں کا ٹکرانا یا ٹاپ مارنا. یعنی ان گھوڑوں کی قسم جن کی ٹاپوں کی رگڑ سے پتھروں سے آگ نکلتی ہے، جیسے چکماک سے نکلتی ہے، ایسے ہی جب گھوڑے دوڑتے ہیں اور چلتے ہیں تو ان کی ٹاپوں سے آگ نکلتی ہے. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. صبح کے وقت عرب میں عام طور پر حملہ اسی وقت کیا جاتا تھا، شب خون مارے جاتے تھے. جو فوجی گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، لیکن اس کی نسبت گھوڑوں کی طرف اس لیے کی ہے کہ دھاوا بولنے میں فوجیوں کے یہ بہت زیادہ کام آتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والوں کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بس اس وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں. یعنی یہ گھوڑے جس وقت تیزی سے دوڑتے ہیں یا دھاوا بولتے ہیں تو اس جگہ پر گرد و غبار چھا جاتا ہے، گرد و غبار اڑتے ہیں. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں. یعنی درمیان میں گھس جاتے ہیں اس وقت یا حالت گرد و غبار میں دشمن کے لشکر. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس وقت یا جب کی فضا گرد و غبار سے اٹی ہوئی ہے، یہ گھوڑے دشمن کے لشکروں میں گھس جاتے ہیں اور گھمسان کی جنگ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں اور ان کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یہ جواب قسم ہے، یعنی انسان سے مراد یہاں پر کافر ہے، یعنی بعض افراد ہیں. اور کنود بمانا کفور کے یعنی ناشکرا کے، یعنی انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے. یعنی انسان خود بھی اپنی ناشکری کی گواہی دیتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. مال کی محبت میں خیر سے مراد مال ہے. یعنی کہا کہ اللہ رب العالمین نے کہا انسان نہایت حریص ہے اور بخیل ہے. جو مال کی شدید محبت کا یہ لازمی نتیجہ ہے. جب انسان حریص ہوگا، لالچی ہوگا، بخیل ہوگا تو مال کی محبت یقیناً اس کو ہوگی، اور اس طرح سے اس میں وہ بہت شدید محبت مال سے گویا کی رکھتا ہے. تو کہا یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے اور یہ مال کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو ہے نکال لیا جائے گا، جو کچھ قبروں میں ہے سب نکال لیا جائے گا. یعنی قبروں کے مردوں کو زندہ کر کے اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، تو کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں ہے. اور فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی.
سینوں کی یعنی سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا، جو کچھ اس کے سینے میں ہوگا سب کچھ اوپن کر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہے، یعنی جو رب کو قبروں سے نکال لے گا، ان کے سینوں کے رازوں کو ظاہر کر دے گا، اس کے متعلق ہر شخص جان سکتا ہے کہ وہ کتنا باخبر ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی ہے۔ چنانچہ پھر وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا۔ یہ گویا ان تمام لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اس طرح مال کی محبت میں گرفتار ہو کر مال کے حقوق کو وہ ادا نہیں کرتے جو اللہ نے اس میں دوسرے لوگوں کے لیے رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر تنبیہ کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اگر ہمارے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔